طواف۔ پھر ایک نوجوان ملا، پوچھ رہا تھا طواف کرو گے؟ طواف؟ میرے ذہن میں اس وقت اس لفظ کا کوئی مفہوم نہ تھا۔ ہاں کریں گے، قدرت اللہ کی آواز آئی۔ 11 ریال ہوں گے، نوجوان ملا نے کہا۔ قدرت اللہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، ملا بولا، جو میں پڑھوں اسے دہراتے جاؤ۔ ہم دونوں پیچھے پیچھے چل پڑے۔ 4 قدم چلنے کے بعد قدرت گر پڑے۔ ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، چہرے پر بے بسی اور لاچاری بھری سلوٹیں رینگ رہی تھیں۔ میں رک گیا۔ جائیے جائیے، قدرت نے اشارہ کیا۔ لیکن آپ، میں نے کہا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ اگر اس وقت میرے ہوش و حواس قائم ہوتے تو میں رک جاتا۔ مجھے احساس ہوتا کہ قدرت اللہ کو انجائنا کا دورہ پڑ چکا ہے اور انہیں میری ضرورت ہے۔ ویسے بھی میں قدرت کے بغیر اکیلا کبھی طواف نہ کرتا، لیکن اس وقت میری سدھ بدھ ماری ہوئی تھی۔ اس وقت قدرت اللہ کی کوئی حیثیت نہ رہی تھی۔ اس وقت میرے نزدیک کسی کی کوئی حیثیت نہ تھی، صرف میں تھا اور میرے اللہ تھے۔ میں دیوانہ وار جوان ملا کے پیچھے پیچھے خانہ خدا کے پھیرے لینے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا گنگنا رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کی بولی ہوئی آیات کو دہراؤں، لیکن بے سود۔ ابھی ایک چکر پورا نہ ہوا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ وہ ملا میرے اور اللہ میاں کے درمیان واحد رکاوٹ تھی۔ میں نے دوڑتے ہوئے اپنا بیگ کھولا، 11 ریال نکالے اور نوجوان ملا کا چوگا پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے 11 ریال اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا ہوا چلا گیا۔ میں نے اپنے بیگ کی DFP کی شائع کی ہوئی کتاب احکام حج نکالی، جس میں طواف کی آیات چھپی ہوئی تھی اور جن کا عربی متن میں نے اردو میں لکھا ہوا تھا۔ وہ کتاب ہاتھ میں پکڑے آیات پڑھتے ہوئے میں خانہ خدا کے گرد گھومنے لگا۔ وہ کتاب میرے ہاتھوں میں بوجھل ہوتی چلی گئی۔ آیات میرے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگی۔ پھر وہ کتاب پھیلنے لگی، پھیلتی چلی گئی۔ کتاب اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ مسجد، مطاف اور وہ کوٹھا اور اس پر متبسم چہرہ سب کتاب کی اوٹ میں آ گئے۔ غصے میں میں نے کتاب کو دور پھینک دیا۔ اب میرے اور میرے اللہ کے درمیان کچھ حائل نہ تھا، نہ پہلا چکر، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ کوئی مقام محمود، نہ مقام ابراہیم۔ زندگی میں پہلی بار میرے اللہ میری خاطر اس بے ڈھب سے کوٹھے میں محدود ہو گئے تھے۔ پہلی بار میری خاطر میرے اللہ ایک جسم میں مقید ہو گئے تھے۔ پہلی بار میرے اللہ میری خاطر بت بن گئے تھے، تاکہ میرے دل میں چھپے ہوئے بت پرست کی تسکین ہو سکے۔ میرے اللہ میرے روبرو تھے اور میں ان کے گرد والہانہ گھوم رہا تھا۔ اس وقت میرے اللہ بت تھے اور میں بت پرست تھا۔ اس وقت اللہ کے طواف سے بڑھ کر کوئی عیاشی نہ تھی، کوئی لذت نہ تھی۔ جی چاہتا تھا کہ طواف جاری رہے، جاری رہے، جاری رہے، جاری رہے گا۔ کوٹھے کی چھت سے آواز آئی۔ پھر مینا، مزدلفہ، عرفات، مدینہ منورہ، سب اس کوٹھے کی اوٹ میں آ گئے اور طواف جاری رہا۔